أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے ہمارا آج کا یہ جو درس شروع ہو رہا ہے.
جیسا کہ پچھلی آیات میں نہ ماننے والوں کو یہ خوف دلایا گیا تھا، جن کو اس دین پر، اس دین کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، اس قرآن پر جو شک شبے کا شکار ہیں یا تھے، انہیں ایک چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسانی کوشش ہے یا تخلیق ہے تو تم بھی آخر انسان ہو، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ تو پھر واقعی تمہیں شک کرنے کی میں تم سچے سمجھے جاؤ گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی کلام ہے، تو مخلوق کی کہاں طاقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز بنا سکے؟ مخلوق تو بے بس ہوتی ہے نا۔ تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ، مان لو جب تم اس کی جیسی صورت نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ سب کچھ سچا ہے، یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، پھر مان لو، وگرنہ پھر اس آگ میں ڈالے جاؤ گے جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ ڈرانے کے بعد اب یہاں یہ ترغیب تھی، اس میں ڈر تھا کہ نہ ماننے والوں کے لیے کیا کچھ تیار ہوا ہے آگے۔ آج کے درس سے ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور قرآن کریم میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے، جہاں جہنم کا ذکر وہاں جنت کا ذکر، جہاں کافروں کا ذکر وہاں مومنوں کا ذکر، جہاں نہ ماننے والوں کی روش وہاں ماننے والوں کی صفات۔ یہ پورے قرآن کا یہ ایک اسلوب اور انداز ہے تاکہ عقل والے لوگ، سمجھ والے لوگ یا ڈر کر مان لیں یا رغبت سے مان لیں کہ یہ ملے گا اگر مان لیا تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے پاک پیغمبر خوشخبری دیجئے۔ بشر یہ ہوتا ہے کسی کو خوشی کی خوشخبری دینا، اور اگر یہ کسی غمی کی بات میں یہ لفظ استعمال ہو تو وہاں ان کو دھمکانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری بھی بری آ رہی ہے۔ کہیں آیا ہے قرآن میں، بہت جگہ آیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اب یہ بشارت تو نہیں ہے نا، لیکن چونکہ انہیں بتلانا مقصود ہے، انہیں سمجھانا مقصود ہے کہ تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تمہیں خوشخبری والی بھی چیز جب سنائی جا رہی ہے تو جہنم کا عذاب دیا کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ زیادہ تر کسی اچھی چیز کے ملنے پر، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بشارت، خوشخبری دینا، کسی کو خوشی کی بات بتلانا، تو یہاں بھی فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے، جو شک شبے میں نہیں پڑے، جنہیں کوئی تردد اور تذبذب نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اللہ کی کلام کو سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بندے انسانی کلام نہیں ہے، انہوں نے مان لیا ہے۔ فرمایا خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے مان لیا، ایمان لے آئے، اور صرف زبانی نہیں مانا جیسے آج کا مسلمان ہے، زبان سے صرف ایمان کا دعویٰ ہی کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اور نیک عمل سے مراد یہاں پوری شریعت ہے، پورا دین ہے۔
جتنے بھی دین کے معاملات ہیں، اگر بندہ نیکی پہ عمل کرتا ہے تب بھی وہ عمل صالح ہے، برائی سے بچتا ہے تب بھی وہ عمل صالح ہے۔ اور ہر جگہ قرآن کریم میں ایمان اور عمل دونوں کو جمع کر کے فرمایا گیا تاکہ یہ زبانی جمع تفریق کرنے والے کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ آج کے مسلمان میں صرف دعویٰ رہ گیا ہے ایمان کا، وہ ان فرائض کو بھی پورا نہیں کرتا جن پر دین کا دار و مدار ہے، پھر بھی وہ خوش ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑا دعوے دار اور بڑا عاشق اور بڑا محب اور بہت کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اور یہ اس کی غلطی ہے۔ تو فرمایا خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، یا ایمان والوں کو، اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ دین کے جو احکام ہیں ان پر بھی چلتے ہیں، کیونکہ ایمان دعویٰ ہے اور عمل دلیل ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جنات، ان کے لیے جنات ہیں۔ جنت کا لفظی معنی باغ ہے، لیکن اس سارے مکان کو جہاں باغ ہوں گے جنت کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے باغات ہیں، جنت کی جمع ہے، ان کے لیے باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، یعنی ان کی جو باغات ہیں، جو محل ہیں، جو ان کے رہنے کی جگہ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ انوکھا ہوتا ہے نا، اکثر نہریں تو اوپر بہتی ہوتی ہیں، باغات کے نیچے سے نہر کا بہنا، محلات کے نیچے سے نہروں کا جاری ہونا، یہ انوکھی چیز ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی رزقوا، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی اس باغات سے، ان باغات سے، جنت کے باغات سے جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، جو پھل ہیں جنت کے باغات کے، جب کبھی بھی انہیں کوئی میوہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، کوئی رزق دیا جائے گا، زیادہ مراد پھل ہیں، پھل جو ہے چونکہ یہ رزق کا آخری درجہ ہوتا ہے، پھلوں سے رزق۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اہل مکہ کے لیے تو پھلوں کا رزق مانگا تھا، کیونکہ جہاں پھل کا رزق عام ہو وہاں دوسرے رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا، یعنی وہ جو وہاں ان کے خادم ہیں وہ ان کے لیے پھل لائیں گے، پھل میں سے کوئی میوہ لائیں گے، رزق دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، قالو، تو وہ کہیں گے، یہاں اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جیسے ایمان والے جنت میں پہنچ چکے ہیں اور ان کو وہاں یہ میوہ جات پیش کیے جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، انشاءاللہ وہ جنتی ہے، اور جنت کا جو پھل ہے وہ بھی یقینی ہے۔ چنانچہ یہاں اسلوب ماضی کے کلمات سے ادا کیا جا رہا ہے، یا اس کو حال میں بھی لا سکتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی پھل دیا جاتا ہے اس کا، کلما رزقوا، جب انہیں کوئی رزق دیا جاتا ہے، منہا، اس سے، من ثمرۃ، کسی پھل سے، کوئی پھل انہیں پیش کیا جاتا ہے، رزقاً، بطور رزق، قالو، کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ الذی، وہی، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے،
یعنی جب بھی انہیں کوئی پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر یہ تو ابھی ہمیں پہلے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ظاہری پھل کی شکل ایک ہی ہوگی لیکن اس کا ذائقہ، اس کا طعم، اس کا کھانا وہ الگ ہوگا، شکل ایک لگے گی اور اس کا ذائقہ دوسرا ہوگا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو ہمیں تھوڑی اس سے پہلے دیا گیا یہ رزق، یہ پھل۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ جو پھل انہیں دیے جائیں گے وہ ظاہری شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، متشابہاً ملتے جلتے، ایک ہی شکل کے لگیں گے۔ اور اس میں ایک بڑا یعنی ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں مہمان کے سامنے جب اس طرح کی چیز رکھی جاتی ہے تو ایک اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اٹھائے کچھ اور ذائقہ اس کو کچھ آئے، ظاہر میں وہ کچھ ہو، کھانے میں وہ دوسرا ہو۔ تو یہ ایک انتہائی یعنی اہل جنت کی عزت اور عظمت اور ان کے درجات کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے اس کی ایک مثال ہے۔ تو فرمایا بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں پھل میں سے رزق دیا جائے گا، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، یا جب کبھی انہیں کسی پھل کا بطور رزق پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، یہ تو پہلے بھی ہم اس کو کھا چکے ہیں، یہ ملا ہے ہمیں۔ فرمایا اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، وہ میوے ان کے وہ ملتے جلتے ان کو دیے جائیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا، پھر آگے ایک اور نعمت، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے۔ اکثر تو زوجہ بیوی کو کہا جاتا ہے، لیکن زوج جو آتا ہے تو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ خامد بیوی کے لیے زوج ہوتا ہے اور بیوی خامد کے لیے زوج ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد ہے ان کو جو وہاں حوریں ملیں گی، جو جنت میں بیویاں عطا ہوں گی، کیونکہ انسان جو ہے اس کی خواہشات کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس بیوی نہ ہو۔ وہ جتنی بھی اس کی کھانے کا رہنے کا انتظام ہو، رہنے کا اچھا انتظام ہو، پہننے کا بڑا وہ سب کچھ ہو، لیکن بیوی نہ ہو تو یہ زندگی کی تکمیل نہیں ہے۔ اس لیے یہاں چونکہ کامل زندگی ہے جنت کی، اس لیے فرمایا ان کے لیے وہاں بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ، پاک صاف، یعنی ان بیویوں میں دنیا والی بیویوں کی جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہوں گی، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، اور اسی طرح جو یہاں عورتوں میں پائی جاتی ہیں چیزیں، یہ وہاں نہیں ہوں گی، وہاں کی بیویاں اس چیز سے پاک ہوں گی۔ تو فرمایا اور ان کے لیے وہاں اس میں بیویاں ہیں مطہراتن، جو بالکل پاکیزہ ہیں، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہیں، ہر لحاظ سے پاک ہیں۔ یہ تکمیل ہو گئی زندگی کی۔ اب کوئی بھی نعمت انسان کے پاس ہو تو اس کو پھر بھی ایک کھٹکا رہتا ہے، پوری زندگی ہر چیز کسی کو مل جائے دنیا میں تو ایک کھٹکا پھر بھی رہتا ہے
کہ آخر موت نے آنا ہے، یہاں سے یہ سب چھوڑ جانا ہے، بڑی اچھی رہائش ہو، بڑی اچھی بیوی ہو، اولاد ہو، کھانا متوفر مل رہا ہو، وافر ہو، ہر چیز انسان کو میسر ہو دنیا کی زندگی میں، تو پھر بھی یہ زندگی چونکہ اس میں بقا نہیں ہے، اس میں فنا ہے، تو اس لیے آخرت کی زندگی میں اللہ نے بقا رکھی ہے۔ تو آخر میں فرمایا ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ، پاک و صاف بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون دائمون، ہمیشہ، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ زندگی جس میں نہ تو موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، وہ ہے جنت کی زندگی۔ تو یہ اب سوچنا ہے ہم میں سے ہر ایک نے کہ ہم دنیا کی اس فانی زندگی کے حصول کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کو داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد جنت کا فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگو اس جنت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگ جاؤ، منافسے میں لگ جاؤ، آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگ جاؤ، کیونکہ اصل زندگی وہ جنت کی زندگی ہے، اور جسے وہ مل گئی گویا وہ کامیاب ہے، اور جس سے نہ ملی وہ ابدی ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور اہل جنت میں سے ہمیں بنائے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یقیناً اللہ تعالی لا یستحیی شرماتا نہیں ہے، لا نہیں، یستحیی شرمانا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ چھوڑتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا۔ تو چونکہ کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے کسی کے حیا کی وجہ سے، تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی بات مانے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے اس بات سے، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے مثال، کوئی مثال اللہ بیان کرے، ما بعودتاً، چاہے اس کو وہ مچھر کی مثال ہو، ما بعودتاً یعنی مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا یا اس سے اوپر ہو، فما فوقہا اے فما دونہا، یا اس سے بھی کم تر حقیر چیز کی کوئی مثال اللہ بیان کرے۔ یعنی کسی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے کے لیے اگر کسی حقیر چیز کو بیان کرتا ہے تو وہ اس سے شرماتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے کہ یہ کہنے والے کیا کہیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں مثالیں بیان ہوئیں، کبھی مکھی کا ذکر آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کا ذکر آیا، اور ایک جگہ بلکہ ایک پوری سورت کا نام ہے العنکبوت، یہ جو مکڑا ہوتا ہے، جو جالا بنتا ہے، مکڑی یا مکڑا جو جالا بن کے اپنا گھر بناتا ہے، اسے کہتے ہیں مکڑی کو عنکبوت۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال عنکبوت جیسی ہے، مکڑی کی طرح ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط گھر میں سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہے،
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ تو جب یہ مکڑی کا ذکر آیا، مچھر کا ذکر آیا، مکھی کا ذکر آیا، گائے کا ذکر قرآن میں آیا، گدھے کا ذکر آیا، تو جو مشرکین تھے، کافر تھے، وہ کہنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، وہ کہنے لگے یہ کیسے اللہ کی کلام ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کا ذکر اپنے کلام میں کیسے کرے گا؟ اللہ کیوں کرے گا اپنے کلام میں ایسی باتوں کا ذکر؟ تو اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ شبہ یا اعتراض کیا، اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے یا چھوڑ نہیں دیتا کہ مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر، اس سے بھی کوئی اور چیز کی ہو، اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بیان کرے وہ مثال۔ مقصود وہاں مثال سے لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے چاہے وہ کسی کی بھی مثال ہو، اس سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ وہ لفظ چھوڑ دے یا اس چیز کا ذکر نہ کرے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جان لیتے ہیں، انہیں یقینی علم ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جب وہ مثال سنتے ہیں، چاہے وہ کسی کی مکڑی کی ہو، مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، چیونٹی کی ہو، کسی بھی ساتھ ہو، جو اہل ایمان ہیں وہ مان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ جب مثال سنتے ہیں تو وہ یہ اعتراض نہیں اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند و بالا ہے، جیسے کافر، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ مانتے تھے، لیکن شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو پکارتے تھے اور معبود بنا رکھے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ مثال ایسے چیز کی بیان کی جائے جس کو لوگ باعث شرم سمجھ رہے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ پوری طرح جان لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، جنہوں نے مانا ہی نہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، کافر لوگ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بیان کر کے کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے؟ حالانکہ کافروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مثال کس لیے دی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ کفر کیے ہوئے ہیں، انکار کیے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، کیا نتیجہ اللہ نکالنا چاہتے ہیں اس سے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے نکالنا چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال سے گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، یضل گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیراً بہت زیادہ کو، یعنی جو کافر ہیں وہ یہ دیکھ کر کہ یہ تو چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اتنی حقیر چیز کا ذکر کرے، تو وہ اور کفر پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ پرکھنا ہے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو۔ تو فرمایا اس مثال سے یضل بہ کثیراً، گمراہ کرتا ہے، بہ اس مثال سے، بہ یہ ہاں کی ضمیر مثل کی طرف جا رہی ہے، مثال سے، کثیراً بہت ساروں کو،
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثال سے بہت ساروں کو، بہت زیادہ کو۔ یعنی بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثال سن کر سمجھ جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا مثال سے یہی مراد ہوتی ہے کہ کافر اور مومن میں فرق ہو جائے، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق کر دیا جائے۔ ماننے والے بڑی خوشی سے مان جائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اور نہ ماننے والے جو ہیں وہ بہانے تلاش کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا جب کافروں نے کہا نا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس مثال سے، فرمایا مراد یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو اس مثال سے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساروں کو اللہ اس سے ہدایت دے دیتا ہے، وہ رستے پہ آ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور حقیقت میں نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ فاسق جو ہے ویسے تو اس کا معنی ہے نکلنے والا، اور شرعی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنے والا۔ اور یہ کافر پر بھی بولا جاتا ہے، گناہ گار پر بھی بولا جاتا ہے۔ وہ گناہ گار جو نافرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پورا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نہیں چل رہا، اسے بھی فاسق کہتے ہیں۔ کافر پر بھی فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرنے والا گناہ گار کھل کر گناہ کرنے لگ جائے اور آگے بڑھ جائے تو اسے فاجر کہتے ہیں، پھر وہ فجور میں چلا جاتا ہے۔ تو فاسق فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں، نافرمان ہی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں انابت نہیں ہے، جو ماننا نہیں چاہتے، ان پر مثال پڑھ بھی دی جائے، ان پر سب کچھ واضح بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو وہی گمراہ ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ تو بہرحال سن کے مان لیتے ہیں۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، ایک دفعہ سن لیجئے پھر ترجمہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل سے مراد جیسے میں نے کہا دین پورے پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے۔ ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تجری جاری ہیں، بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی انہیں اس جنت سے رزق دیا جاتا ہے، من ثمرۃ، پھل میں سے، رزقاً بطور کھانے کے، رزق کے طور پر، قالوا کہتے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا ہے، یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں متشابہ پھل دیے جائیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جو دیے جائیں گے پھل رزق کے طور پر وہ متشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، ظاہری شکل میں ملتے جلتے ہوں گے، اور کھانے میں ان کا ذائقہ الگ ہوگا، تو ایک جیسے لگیں گے وہ، لیکن ایک جیسے ہوں گے نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، جو ہر اس گندگی سے، اس نجاست سے، اس چیز سے پاک ہیں جو دنیا میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے حیض و نفاس وغیرہ۔
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک یقیناً اللہ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے مثال ما بعودتاً چاہے وہ مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے اوپر کی، اس سے بڑی کی، اوپر کی ہو، یعنی ایسی چیز کی ہو جو اس سے بھی چھوٹا ہونے میں اور لوگوں کے نزدیک حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑی ہو۔ فما فوقہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ تو وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، کیا اس سے مطلوب ہے، یعنی اس مثال سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثالا اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے، کیا مقصود ہے اس کا؟ تو فرمایا مقصود یہ ہے یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف اس سے بہت ساروں کو، یعنی بہت سارے لوگ اس مثال کو سن کر انکار کر دیتے ہیں جو گویا یہ گمراہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ اس مثال کو سن کر مان لیتے ہیں گویا وہ ہدایت پر آگے۔ لیکن فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں کو، مگر کافروں کو، مگر نافرمانوں کو، یعنی جو دین پر چلنا ہی نہیں چاہتے وہی گمراہ اس مثال سے کیے جاتے ہیں، وہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور وہی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو نافرمان ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں شک شبہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ریب ہوتا ہے، جو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیے ہوئے، جو شک شبہ میں پڑھ کر ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، وہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔